اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا رب لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ سورۃ الانبیاء ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیہ نمبر جو ہے وہ 24 تک ہم نے پچھلے سبق میں اس کو مکمل کیا تھا، اور آج جو ہے وہ ہم آیہ نمبر 25 سے شروع کرتے ہیں۔ اور بات یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور رسالت کے جو دلائل پیش کیے، اور ان دلائل کو پیش کرتے ہوئے عقلی دلیل کے مرحلے پر آئے کہ اگر اس زمین اور آسمان میں دو خدا ہوتے تو اس زمین اور آسمان میں فساد برپا ہو جاتا۔ اور بات کیا ہے کہ اگر یعنی تمہارے پاس ہے کوئی الہ تو قل ہاتوا برہانکم، تو پھر لے کر آؤ تم کوئی برہان، کوئی دلیل۔ اور یہ ذکر ہے جو میرے ساتھ ہیں ان کے لیے بھی، اور جو مجھ سے پہلے تھے ان کے لیے بھی، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، اور علم نہ رکھنے کی وجہ سے فہم معرضون، وہ اعراض کی حالت میں ہوتے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ الانبیاء کی جو پہلی آیت تھی وہ بھی مجھے اور آپ کو جو ہے وہم فی غفلۃ معرضون کا سبق دے رہی تھی کہ لوگوں کے حساب کتاب کا وقت تو قریب آ گیا، لیکن وہ غفلت میں اعراض کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر وہ غفلت کیا ہے؟ لا علمی ہے، فہم موردون، اور جس کی وجہ سے وہ اعراض کر رہے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہم نے جو رسول بھیجا اس کی طرف ہم یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا صرف اور صرف میری ہی عبادت کرو۔ یہ وہ یکسانیت کی دعوت ہے، وہ ایک پیغام جو ہر پیغمبر لے کر آیا۔ یعنی کہا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان کی طرف یہی وحی کی گئی۔ اچھا، اس سے یعنی رسالت کا اس بات ہوتا ہے، اور رسالت کے اس بات کے ساتھ ہی الا نوحی، کہ ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اور یہ وحی ہے جو یعنی پیغمبروں کو انسانوں سے جو ممتاز کرتی ہے، منفرد کرتی ہے، اس کی وجہ یہی وحی ہے، اور یہ اصطلاحی وحی ہے جو کہ پیغمبروں پر نازل کی جاتی ہے۔ تو کہا کہ ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے الا نوحی، سوائے اس کے کہ ان کے اوپر وحی کی گئی، اور وہ وحی یہی تھی، بس یہی تھی کہ انہو لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا صرف اور صرف میری ہی عبادت کرو۔ یعنی جیسے یہ جو لا ہے، یہ جو نفی ہے، دراصل اس بات کے لیے ہے کہ نہیں ہے کوئی مگر سوائے بس الہ ایک کے، اور الا انا۔ اور یہاں پر نا جیسے وہ انانیت بیان کی جا رہی ہے، وہ انائے کبیر الا انا کے ذریعے، ورنہ جیسے الا اللہ ہوتا ہے نا، لا الہ الا اللہ، تو یہاں پر الا اللہ کے بجائے الا انا آیا ہے۔ گویا کہ یہ اس بات کا بھی اعلان ہے کہ رسول بھی میں نے بھیجا، وحی بھی میں نے کی، اور وہ وحی یہ تھی کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی جو انانیت ہے، اللہ کی جو انائے کبیر ہے، یہاں پر اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ الکبیر ہے، اللہ اکبر ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ اور اس کی یعنی جو ذات ہے، اس کی ذات کا جو تعارف ہے، اس کے وجود کی جو حیثیت ہے، وہ الا انا سے متعین ہو جاتی ہے۔ اور آپ ماشاءاللہ تجوید بھی پڑھتے ہیں، تحفیظ بھی کرتے ہیں، تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو انا کا جو الف ہے، اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ جو قرآن ہے نا، تو یہ ویسے تو قرآن عربی میں ہی ہے، لیکن اس کے کچھ ورژنز ہیں نا،
تو جیسے اس آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر جو گول سرکل بنا ہوا ہے الف کے اوپر، ٹھیک ہے، تو جب یہ کنٹینیوشن میں پڑھا جاتا ہے الا انا فاعبدون، تو الف زبر آ اور نون زبر نہ ہی پڑھا جائے گا. لیکن اگر آپ اس کلمے پر رک جائیں تو پھر اس کا الف ادا کیا جاتا ہے. یعنی آپ پڑھیں لا الہ الا انا، تو آپ وہاں پر رکیں گے. ویسے یہ صرف جو ہے وہ لا الہ الا انا یہ جملہ نہیں پڑھا جا سکتا، لیکن میں نے صرف اور صرف تجوید کے رول کے لحاظ سے آپ کو بتایا. ویسے تلاوت میں یا عام طور پر جو ہے وہ یہ نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کہے نا اور نہیں ہے کوئی الہ سوائے میرے، تو یہ تو پھر وہ جو متکلم کا صیغہ ہے، اور ظاہر ہے پھر وہ متکلم کا صیغہ کانٹیکسٹ کے ساتھ ہی پڑھا جا سکتا ہے. اور جیسے کنٹینیو جب بھی کریں گے تو الا انا فاعبدون، تو الف زبر آ اور نون زبر نا اس کا پروناؤنس کیا جاتا ہے. تو عربی زبان میں اس کو پڑھنے کا اور کہنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے. تو یہ ایک جیسے استثنائی قاعدہ ہے کہ یہ لکھا جاتا ہے لیکن کنٹینیوشن میں نہیں پڑھا جاتا. لیکن اگر آپ اسٹاپ کرتے ہیں وقف کی حالت میں اس الف کو یعنی نون کے بعد جو ہے پھر الف مدیہ ادا کی جاتی ہے. تو یہ اللہ کی اس میں کا اعلان. اور آپ دیکھیں کہ یہ والا جو انداز ہے نا، یعنی جیسے قرآن میں کم یا یوں کہیں کہ بہت ہی خاص موقع پر اپنایا گیا، ورنہ عام طور پر کیا آتا ہے لا الہ الا اللہ، نہ وہاں پر اللہ آتا ہے. یعنی انا بھی اللہ ہی ہے، لیکن وہاں پر جو اشارہ ہوتا ہے نا الا اللہ، اور یہاں پر اس طریقے سے جو الا انا کہنا ہے. اور اسی طریقے سے دیکھیں کہ یعنی سورہ طٰہٰ میں بھی یہی انداز جو ہے وہ اختیار کیا گیا تھا، ہے نا. یعنی کہ یہ بتایا گیا کہ بس وہ صرف اور صرف جو ہے نا وہ کیا ہے کہ بس اننی لا الہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. وہاں پر بھی یہی انداز اختیار کیا گیا تھا. اور بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا میری ہی عبادت کرو. اور وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. تو کہیں کہیں خاص مقامات پر یہ خاص انداز جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے. اور بات وہی ہے کہ بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن مختلف انداز، مختلف طریقے، اور یعنی مختلف پیرایوں میں جب بیان کی جاتی ہے نا تو یہ دراصل تفکر کے لیے، تعقل کے لیے اور تدبر کے لیے. اور پھر اس سے ان آیات کا حسن اور ان آیات کا پیغام واضح ہوتا ہے. اچھا یہ بھی فاعبدونی ہی ہے، لیکن اس کی یا گر گئی ہے اور نون کے نیچے جو زیر ہے نا وہ بس بتا رہے بس اور صرف، اور لہٰذا صرف اور صرف میری ہی عبادت کرو. تو یعنی جیسے الوہیت اور عبودیت دونوں چیزیں یہاں پر سامنے آتی ہیں. یعنی یہ کہ بس عبودیت کے لیے بھی بس صرف اور صرف وہ ایک ہے، الہ ہونے کی حیثیت سے بھی ایک ہے، اور جو وہ الہ ہے اس کی حیثیت الہ ہونے کی حیثیت سے بھی مسلم ہے، اور معبود ہونے کے لیے سے یعنی کہ اسی کی عبادت کی جائے گی اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی. یعنی جیسے وہ اس کو تسلیم تو کر لیا، اس کی الوہیت تو تسلیم کی جیسے مشرکین مکہ نے، لیکن اس کی عبادت کو تسلیم نہیں کیا. عبادت وہ بتوں کی کرنے لگے اور کہا نہیں اللہ تو ہے اور یہ سارے اس کے شریک ہیں اور مددگار ہیں اور ان کی عبادت کرنے سے وہ خوش ہو جاتا ہے. تو گویا کہ یہ جو پیغام دیا جا رہا ہے تمام رسولوں کی زبانی، تمام جو رسالت جو وحدانیت لے کر آئی ہے وہ مکمل اور خالص توحید لے کر آئی ہے، جس میں کسی بھی قسم کی کسی بھی شرکت کو یعنی کہ مشارکت کو برداشت نہیں کیا جائے گا. کہ بس وہ الہ ہے، الوہیت اسی کے لیے ہے اور عبودیت بھی اسی کے لیے ہے. صرف اور صرف میری ہی عبادت کرو، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ، صرف اور صرف اس رب کا بندہ بننا ہے. اور اللہ کو یہ عبدیت اور یہ مقام عبدیت بہت پسند ہے. یعنی اللہ کے ساتھ ایک وہ رشتہ ہے نا
وہ عبد اور معبود کا جو رشتہ ہے، اور جب وہ اس کی یعنی عبادت کی جاتی ہے نا، اور وہ یعنی اپنے پورے یعنی سوچ تصورات کے ساتھ کہ یہ میرا معبود جس کی میں عبادت کروں. اچھا، یہ عبادت ہمہ وقتی ہے، جز وقتی نہیں ہے. یعنی جیسے کل وقتی کہہ سکتے ہیں، ہمہ وقتی کہہ سکتے ہیں، یعنی ہر وقت ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف مصلے پر اور جائے نماز پر تو اس کی عبادت ہوتی ہے، لیکن بازار میں اس کی عبادت نہیں کی جاتی، بازار میں تجارت کی عبادت کی جاتی ہے، محفلوں میں یعنی اپنے نفس کی عبادت کی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ ہر جگہ اسی کی عبادت کی جائے. کچھ مظاہر عبادت ہیں جن سے ان کی عبادت کا ظہور ہوتا ہے، جیسے نماز، روزہ، حج. اب پھر وہی حج کا موسم ہے اور بڑا ہی یعنی خوبصورت موسم ہے، محبت کا، عشق کا، ذوق کا، سب کچھ چھوڑ کر یعنی ارادہ کرنے کا، عزم کرنے کا، سفر کرنے کا مہینہ ہے. تو یہ بھی عبادت کا ایک رنگ ہے جو یعنی حج کے ذریعے نظر آتا ہے. رمضان المبارک کی عبادت کا ایک الگ رنگ ہوتا ہے اور حج کی عبادت کا ایک الگ رنگ ہوتا ہے، اور سارا دن پھر وہ واقعین الصلاۃ علی ذکری کا ایک علیحدہ رنگ ہوتا ہے. یعنی کہ یہ عبدیت کے مختلف مظاہر اور مختلف رنگ ہیں، اور بات یہی ہے کہ ومن احسن من اللہ صبغا. اب دیکھیں وہاں پر جو آیت آئی، اور اللہ کے رنگ سے بہتر اور کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغا. اور وہاں پر آیا تھا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. تو گویا کہ یہ عبدیت کا رنگ ہی اللہ کا رنگ ہے. گویا انسان اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کی خالص عبدیت کے رنگ میں رنگ دینا، تو وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے. مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو، میرے سارے روپ اتار دو، مجھے اپنے روپ کی دھوپ دو کہ چمک سکے میرے خد و خال، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو، میرے سارے رنگ اتار دو. اور یہ رنگ نا باقی تمام رنگوں کو اتار کر، یا جیسے کہا جاتا ہے کاٹ کر چڑھایا جاتا. جب وہ پڑھا تھا اس وقت تو صباغ رنگ ریس کو کہتے ہیں، رنگ چڑھانے والے کو کہتے ہیں. اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پرانے رنگوں کو کاٹتا ہے تو نیا رنگ چڑھاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کبھی یعنی آج کل تو اس طرح سے وہ رنگوں کا سلسلہ بھی نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہوتا تھا یا ہوا کرتا ہے یا ہے بھی موجود. تو جب آپ رنگوانے جاتے ہیں تو اگر کچھ اس پر کوئی رنگ ہے تو وہ کہتے ہیں پہلے میں اس کے رنگ کو اتاروں گا، اس کے رنگ کو کاٹوں گا، اور پھر اس کے اوپر دوسرا رنگ چڑھے گا. تو جب تک نا یہ باقی تمام رنگ اتارے نہیں جائیں گے، اللہ کا رنگ نہیں چڑھایا جا سکتا ہے نا. اور یہ رنگ نا نحن لہو عابدون، اللہ نے کہا فاعبدون، اور بس چاہیے کہ میری ہی عبادت کرو. تو اس عبدیت کے رنگ کی، اور پھر یہ جو عبدیت کے مختلف مظاہر آتے ہیں نا، یہ عبدیت کے رنگ یعنی چڑھانے کے لیے، ان کو ظاہر کرنے کے لیے، ان کو نمایاں کرنے کے لیے، ان کو محسوس کرنے کے لیے آتے ہیں. اب یہ کہ جو حاجی جائے گا وہ تو جائے گا ہی جائے گا، لیکن جو نہیں جائیں گے وہ بھی اس حج کے رنگ کی خوبصورتی سے، اس والی عبدیت کے رنگ کی خوبصورتی سے یعنی محظوظ ہوں گے، اس کو پسند کریں گے، اس کی خوبصورتی کو محسوس کریں گے. تو یہ کہ عبادت، اور پھر یہ کہ یہ بھی مظاہر اور بے انتہا خوبصورت رنگ، جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ 1000 رنگوں میں اگر آپ یعنی کچھ رنگوں کو چنیں تو بنی الاسلام علی خمس، تو وہاں 5 رنگ چنے گئے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ پھر سارے کے سارے اور مزید رنگ ہیں. ہمارے معاملات یعنی ایک طرف وہ عبادات جو عبدیت کے رنگ میں ہونی چاہیے، ہمارے معاملات، ہمارے تعلقات، ہمارے جو یعنی کہ جو بزنس ہے، جو تجارت کہہ سکتے ہیں، جو ہمارے کام ہیں یا ہمارے پروفیشنز ہیں، ہمارا جو اخلاق ہے، ہمارے اعمال ہیں، یہ جو روزمرہ زندگی کے مختلف مراحل ہیں، ان میں یہ عبدیت کا رنگ کیسے چھایا ہوا ہے. اصل میں اس جملے پر غور کرنے سے اور غور و فکر کرنے سے مجھے اور آپ کو جو سمجھنا ہے وہ کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ لا الہ الا انا فاعبدون، اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں، تو بس اسی کی بندگی کرنی ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد کو اخذ کیا، یعنی رحمان کی اولاد ہے، سبحانہ، پاکیزگی، پاک ہے وہ اس بات سے۔ اور پھر یہ کہ وہ ایک ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں، لیکن لوگوں کی جو وہ لا علمی اور غفلت کا حال یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے لیے اور یعنی کہ الرحمن کے لیے اولاد کو کرے۔ اچھا، یہاں پر پھر وہ الرحمن کی صفت لائے جانے کا ایک بڑا ہی جو ہے وہ لطیف اور باریک نقطہ اور امر بیان کیا گیا کہ وہ رحمان ہے جس کی وجہ سے اس نے اس بات کی گرفت پر تمہاری ایسی گرفت نہیں کی کہ تم کو نسیم منسیہ کر دے، اس کے باوجود تمہاری طرف رسول بھیجے گئے اور کتاب بھیجی گئی، اور یعنی تمہیں بتایا گیا کہ وہ ایک الہ ہے، تو بس صرف اور صرف اسی کی بندگی کی جانی چاہیے۔ تو بات کیا ہے کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ابدیت کا رنگ، اور اس ابدیت کے رنگ میں، اس خالص رنگ میں اگر کسی بھی طرح کی کوئی ملاوٹ ہو، اور یہاں تک کہ یہ ملاوٹ وہاں جا کر پہنچ جاتی ہے کہ لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد کے عقائد گھڑ لیے، اور جیسے کہ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا تھا، تو پھر جیسے اب اس کے بعد جو یعنی بات آ رہی ہے اس سے یہ تعلق جو ہے وہ اسی کے ساتھ جڑتا ہے۔ کہا کہ خاص طور پر ایسے کہا سبحانہ بل عباد مکرمون، بلکہ وہ تو اس کے معزز بندے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ جن کو گھڑا گیا یہ ان فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی جیسے کہ انڈائریکٹلی جس کو کہتے ہیں، اور باقی یہ کہ اگر کسی کو بھی گھڑ لیا تو وہ بندہ ہی ہے، یعنی اللہ کے بندے اور اللہ کی مخلوق ہیں، تو ان کو رحمان کی اولاد جو ہے وہ بنا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا دیا، تو وہ کون تھے؟ وہ اللہ کے بندے تھے۔ اور لیکن یہاں پر خاص طور پر نا وہ فرشتے جن کو پھر وہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، پھر ان کو وہ دیویاں قرار دیا، اور پھر ان کے اندر انہوں نے وہ جو گمراہی کے جو سلسلوں کو جاری کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یعنی سلسلے کو جاری کر دیا تھا، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں سبحانہ، اب یہاں پر نا جیسے رد نہیں کیا گیا، بلکہ یعنی رد ہے، یعنی سبحانہ کے ذریعے، یعنی وہ ان تمام احتیاجات سے اور ان تمام باطل عقائد سے پاک ذات ہے، بلکہ جن کو اللہ کی اولاد جو ہے وہ گھڑا گیا، بل عباد مکرمون، بس وہ تو اللہ کے عباد ہے، عبد ہے، وہ جو فعبدون تھا نا کہ بس میری ہی عبادت کرو، وہ تو کرتے ہی عبادت اللہ تعالیٰ کی ہے، بس ان کے پاس تو اس کے سوا کوئی اور چیز ہے ہی نہیں کہ وہ صرف اور صرف جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اسی رکوع میں ہم پہلے پڑھ کر آئے نا، وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ، اور جو اس کے پاس ہے یعنی آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور جو مخلوق اور جو فرشتے اس کے حضور میں ہیں وہ اس کی بندگی سے اکڑتے نہیں ہیں اور نہ ہی وہ اکتاتے ہیں، وہ دن اور رات اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور کبھی دم تک نہیں لیتے۔ یہ یعنی سورۃ الانبیاء ہی کی آیہ نمبر جو ہے وہ 19 اور 20 میں ہم نے یہ مضمون پڑھا، گویا کہ وہاں پڑھنا اور ان کی ایک عظمت کو اس طریقے سے بیان کیا گیا تھا کہ وہ عبادت سے استکبار نہیں کرتے، وہ تھکتے نہیں ہیں، دن اور رات کی تسبیح، اور وہ دم بھی نہیں لیتے ہیں۔ بس یہ وہ جو ذوق عبادت ہے نا، ان کو ایسا مشغول رکھتا ہے، ایسا مصروف رکھتا ہے کہ وہ دم تک نہیں لیتے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ کہ بل عباد مکرمون لا یستکبرون عن عبادتی، وہ اس کی عبادت سے استکبار نہیں کرتے، اور یہاں پر کہا کہ وہ جب اس کے بندے بن جاتے ہیں نا تو آپ دیکھیں ان کو کیا کیا جاتا ہے، ان کو تکریم دی جاتی ہے، ان کو عزت دی جاتی ہے، ان کو اعزاز دیا جاتا ہے۔ کہا بل عباد مکرمون،
ساری وہ جو عزت، اعزاز، تکریم وہ کس کی وجہ سے ہے؟ کہ اس لیے کہ بل عباد، وہ بندے ہیں اس کے مکرمون، اور جو اللہ کا بندہ بن جائے نا وہ منفرد ہو جاتا ہے، ممتاز ہو جاتا ہے، مکرم ہو جاتا ہے، اس کو مکرم کر دیا جاتا ہے، اس کو تکریم دی جاتی ہے، اس کو عزت دی جاتی ہے۔ تو بل عباد مکرمون، بلکہ وہ اس کے معزز بندے ہیں۔ اور یہاں پر پھر فرشتوں کی اعزازی حیثیت ثابت ہوتی ہے کہ کہا کہ وہ بڑے، اس کے وہ بڑے معزز بندے ہیں۔ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، اور وہ اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے، بس صرف اور صرف اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ کہ لا يسبقونه بالقول، اور وہ اس کے قول سے آگے نہیں بڑھتے، اس کی یعنی کچھ وجوہات بیان کی گئی ہیں، اور ان وجوہات کی بات یہ کی گئی کہ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ یفعلون ما یؤمرون، جیسے نا وہم بامرہ یعملون، اور وہ جو اس کا جو امر ہوتا ہے اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو یعنی اس میں یہ بات بتائی جا رہی کہ وہ قول سے سبقت نہیں کرتے، یعنی کہ وہ اللہ کے حکم سے سبقت نہیں لے جاتے، بلکہ جیسے ہی یعنی وہم بامرہ یعملون، جو امر ان کی طرف نازل کیا جاتا ہے فوری طور پر اس کو یعنی عمل میں لے کر آتے ہیں۔ اور ایک بات یہ کہ وہ کسی بھی قول میں اللہ تعالی سے سبقت نہیں کرتے۔ ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ اس قول میں سبقت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالی کی طرف سے کوئی بات ان سے نہ کہی نہ جائے، بتائی نہ جائے، وہ اپنی طرف سے کلام میں مسابقت نہیں کرتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں پوچھتے۔ اور آپ دیکھیں کہ ان کی یہ صفت کتنی یعنی اہم ہے۔ اور اگر سوچیں، جیسے ظاہر ہے کہ وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں نا، اب مختلف امور ہیں، یعنی مختلف کیا ہزارہ امور ہیں جو وہاں انجام پانے، اگر وہ ہر چیز میں سبقت لے جانے لگے، پوچھنے لگے، پہلے سے پہلے ہی بات کرنے لگے، تو پھر تو وہی ہے نا لفسدتا، پھر تو نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو یہاں پر نا ان کی یعنی عبادت اور ان کے ادب کی یہ حالت بتائی جا رہی ہے کہ وہ ایسے با ادب ہیں کہ وہ یعنی اللہ کے کلام سے پہلے اللہ کے حضور کسی بھی ایک قول اور ایک بات کی بھی سبقت نہیں لے جاتے، پہلے سے کوئی کسی قسم کی کوئی بات نہ کہتے ہیں، نہ کرتے ہیں، نہ پوچھتے ہیں۔ اور پھر یہی کہ وہ امر میں بھی سبقت، کہ جب ان کے اوپر وہ امر، وہ کام نازل کیا جاتا ہے، بس اسی کو فوری طور پر جو ہے نا وہ ادا کرتے ہیں، نہ قول میں اللہ سے سبقت کرتے ہیں، نہ عمل میں کرتے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، نہ بات میں، نہ قول میں، وہم بامرہ یعملون، اور نہ ہی عمل میں، اس کے اللہ کے امر کے خلاف وہ کسی بھی قسم کا کوئی عمل نہیں انجام دیتے، گویا کہ بس وہ صرف اور صرف اسی کے حکم کے منتظر رہتے ہیں، اور جب بھی انہیں کوئی حکم دیا جاتا ہے فوراً بغیر چوں چرا کیے، بلا چوں چرا، وہ فوراً اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی لکھی اس حوالے سے کہ یعنی ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ لا یسبقونہ بالقول اور وہم بامرہ یعملون۔ تو کہا کہ جیسے یعنی انبیاء کرام کا، صحابہ کرام کا، اہل علم کا، بزرگوں کا اور والدین کا بھی ادب یہ ہے کہ جب وہ محفل اور مجلس میں موجود ہوں تو یعنی سبقت نہ لے جائی جائے، بلکہ ان کو مقدم کیا جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو جیسے یعنی علماء کرام کا بڑا یعنی شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ اتنی گہرائی میں اتار کرنا، یعنی اتر کر اور ہمیں اتار کرنا ان آیتوں سے جو استدلال کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ خاص اللہ اور فرشتوں کے درمیان کا معاملہ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن جو کہ ظاہر ہے کہ تعلیم ہے، تربیت ہے، تو یہاں پہ یہ کہا کہ ایک ادب کی جو ان کی کیفیت ہے۔ اچھا، اس میں یہ کہ انسانوں کا اللہ کے بندوں کا اللہ کے ساتھ ادب کا جو تقاضا ہے وہ بھی اس میں سب سے پہلے اولین حیثیت رکھتا ہے، کہ جیسے پھر وہی کہ نماز پڑھتے ہوئے جو ادب کی اور حاضری کی کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ کے حضور حاضر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ کے احکام میں جو عمل کرنے کی کیفیت ہونی چاہیے
اس کا امر اور اس کے خلاف نہیں جایا جا سکتا۔ یہ ساری یہ جو چاروں طرف جو بے چینیاں، اضطراب، انسان، افراد، خاندان، اقوام جس مشکل میں مبتلا ہے نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ نافرمانیاں اور جسارتیں بہت زیادہ ہیں اللہ کے حکم کے بالمقابل۔ بندے یعنی وہ کھڑے ہو گئے ہیں اور نہیں اس کے اوپر عمل کر رہے۔ تو یہاں پر دو باتیں کہ ادب وہم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ اور اللہ کے احکام کی فرما برداری۔ دوسری بات کہ پھر انسان کا جو اس اللہ کے بندے کا جو اللہ کے دوسرے بندوں کے ساتھ تعلق ہے، اس میں بھی ادب کے نا یعنی مختلف مراحل ہیں، مختلف پھر وہ شخصیات ہیں۔ پھر وہ نبی کا، رسول کا ادب ہوگا تو وہ پوری دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ ہوگا۔ پھر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان سلف صالحین، پھر علماء کرام۔ تو پھر جب علماء کرام سامنے آئے تو ان کا جو ادب ہے وہ بھی لازم اور واجب ہے، اور والدین کا اور بزرگوں کا، اور مجلس کے یعنی ادب اور آداب میں نا تو پھر اس بات کو ملوز خاطر رکھا جائے کہ وہاں پر جب بزرگ موجود ہو نا تو ان سے سبقت نہ لے جائی جائے، بلکہ ان سے جو ہے وہ ابتدا ہو، شروع ہو۔ ان کا تھوڑا اگر انتظار ہو جاتا ہے، ان کے بولنے کا انتظار ہو جاتا ہے، بعض اوقات یعنی کسی بھی لحاظ سے کوئی انتظار کرنا پڑتا ہے تو وہ انتظار نا ادب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر نا جیسے ادب آداب کے جو اصول بتائے گئے وہ اس انداز میں اس آیت کے ساتھ نکلتے ہیں کہ وہ یعنی عبادت کے ساتھ ادب لازم اور ملزوم ہے۔ اب وہ صرف بل عباد و مکرمون ہوتے، بس وہ جو ہے ان کو اصل میں بھی تکریم دی گئی۔ آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک اللہ کا ایک انداز ہے نا کہ ان کو تکریم دی گئی، ان کو معزز بنایا گیا، اور اس کی کچھ وجوہات ہیں جس کی بنا پر معزز بنایا جاتا ہے۔ جب کسی یعنی اہل علم کو کسی مسند پر بٹھایا جاتا ہے، جب وہ اس کی ڈگری لے لیتا ہے، جب وہ پورے قرآن کو حفظ کر لیتا ہے، تو وہ حافظ کے لقب سے جب نوازا جاتا ہے، جب اس کو یہ تکریم دی جاتی ہے، تو پھر کیا ہے کہ وہ بھی ادب اور آداب سے واقف ہو، اور اس کے سامنے جو لوگ ہوں وہ بھی ادب اور آداب سے واقف ہوں۔ اور وہ کہا گیا نا کہ زندگی کی پہلی یعنی کتاب کا جو سب سے پہلا قرینہ اور قدم ہے نا وہ ادب ہے۔ تو لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون۔ اچھا فی زمانہ نا ادب رخصت ہوتا جا رہا ہے، ویلیوز رخصت ہوتی چلی جا رہی۔ ہماری یہ جنریشن یعنی رسپیکٹ کے واقعتاً مفہوم سے واقف اور آشنا نہیں ہے۔ اچھا وہ خود یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم تو رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور میں یعنی اپنی بات کروں اور میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ یہ کہاں کی رسپیکٹ ہے، اور وہ کہتے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو ڈس رسپیکٹ تو نہیں کیا۔ اور پھر بات وہی آ جاتی نا جیسے صحابہ کرام جو کہتے تھے کہ یعنی تم وہ کام کرتے ہو جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مہلک یعنی کہ کبیرہ گناہ یعنی تباہ کر دینے والے گناہ خیال کرتے تھے، ہم ان کو جانتے تھے، اور تم وہ کام کر جاتے ہو اور تمہیں احساس بھی نہیں۔ تو بات جیسے یہی ہے، جتنی وہ جنریشنز آگے جاتی جا رہی ہیں نا، وہ جو ویلیوز ہیں، ادب اور آداب ہیں، جو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور قرینہ ہے، وہ رخصت ہوتا جائے۔ لیکن قوموں کی تہذیب اور قوموں کی ترقی، آپ دیکھیں قوموں کی تکریم، بل عباد مکرمون، یہ جو تکریم اور تعظیم ہوتی ہے، اس کی ایک سب سے پہلا جو پتہ چل رہا ہے نا، لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ اس کے قول سے سبقت نہیں لے جاتے، اور جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو اطاعت اور فرما برداری ہے یہ اصل میں تکریم دیتی ہے، یہ عزت دیتی ہے۔ جب آپ دوسروں کی عزت کرتے ہیں اور کرنا سیکھ جاتے ہیں تو پھر آپ کو تو بل عباد مکرمون، پھر اللہ تعالیٰ تکریم، تعظیم اور عزت دیتا ہے۔ تو عاجزی میں اور جھکنے میں اصل تکریم اور عزت ہے، کیونکہ پھر انسان سوچتا ہے اگر میں جھک جاؤں تو پھر میں بے عزت ہو جاؤں گا، میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ نہیں، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو تکریم دیتا ہے جبکہ وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں جھک جاتا ہے۔ تو سب سے بڑی بات ان یعنی بندوں کی یعنی عبدیت کی
سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ اطاعت اور فرما برداری میں بس جھک کر، عاجز ہو کر، خاموشی سے، بغیر کسی سوال کیے، بلا چوں چرا کیے، بس اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ جانتا ہے ان بندوں کے سامنے کے حال بھی اور پوشیدہ احوال بھی۔ تو وہ جو یعنی الہ ہے، وہ جو یعنی معبود ہے، کہا کہ وہ ان کے سارے حال سے واقف ہے۔ آپ دیکھیں کہ آیت الکرسی میں بھی یہی جملہ جو ہے وہ آتا ہے، تو بتایا یہ جاتا ہے، یعنی یہ آگے اور پیچھے سے مراد ظاہر اور باطن لیا گیا ہے۔ اور جیسے ایک آگے سے مراد وہ کہ جس سے انسان واقف ہوتا ہے، جسے انسان جانتا ہے، لیکن جو اس کے پیچھے ہوتا ہے اس کو وہ نہیں جانتا، یعنی وہ آگے دیکھ سکتا ہے، وہ پیچھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر اور باطن سے بھی، تمہارے آگے اور پیچھے سے بھی، جو چیزیں تمہیں سمجھ آتی ہیں، نظر آتی ہیں، اور جو چیزیں تمہیں نظر نہیں آتی اور تمہاری سمجھ سے باہر ہیں، ان تمام چیزوں کا جاننے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ۔ اچھا، پھر دو باتیں، یعنی ایدیہم وما خلفہم، آگے اور پیچھے، اور یہ آگے اور پیچھے کہہ کرنا یعنی کہ چاروں اطراف مراد لیے جاتے ہیں، یعنی انسان کا احاطہ مراد لیا جاتا ہے کہ وہ آگے اور پیچھے یعنی ہر طرف ان کے احوال سے، ان کے اعمال سے بہت اچھی طرح واقف ہے۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور وہ صرف اسی کے حق میں سفارش کر سکیں گے جس کے لیے وہ یعنی کہ اللہ راضی ہوگا۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ ہمیشہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اچھا، پھر وہی کہ آیت الکرسی میں بھی مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش اس کے پاس لے جا سکے۔ تو ہم سورہ طٰہٰ میں بھی یہ مضمون پڑھ کر آئے ہیں، اور وہاں پر بھی اس کی جو ہے وہ آپ کے ساتھ یعنی وضاحت کی گئی تھی۔ میں دوبارہ اس آیت کو آپ کے سامنے رکھتی ہوں اور اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ یَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا۔ آیہ نمبر 109 اور 110 سورہ طٰہٰ۔ تو وہاں پر بھی یعنی جیسے پھر وہی کہ ان صورتوں کا نزول ایک ساتھ ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر بھی یہ مضمون اس انداز میں بیان کیا گیا، اور یہاں پر یہ مضمون اس انداز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کو پہلے ہی بتا دیا تعارف میں پس منظر کیا تھا کہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں اور پھر وہ دیویاں قرار دے دیا تھا اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ ان فرشتوں کا مقام کیا ہے، ان فرشتوں کا کام کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہاں نہ بعد میں کہا تھا سورہ طٰہٰ میں، اور یہاں پر پہلے کہا، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ جو تھا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اور کسی کو اس کے شفاعت کسی کی فائدہ اس وقت تک نہیں دے سکتی الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اور یہ کہ یعنی جس کے اوپر وہ رحمان راضی ہو اور وہ اس کے قول سے راضی ہو۔ تو یہاں پر دیکھیں ولا یشفعون، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم پہلے آ گیا، ولا یشفعون، اور وہ سفارش نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ یعنی پھر ان کو دیویوں کا سلسلہ اور یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے۔ تو یہاں پر ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو، ان کے کام کو واضح کرنے کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے علم کا احاطہ تو چاروں طرف سے انہیں گھیرے میں لیے ہوئے، اور یعنی کہ تمہیں بھی گھیرے میں لیے ہوئے، اور یہ کہ وہ شفاعت نہیں کر سکیں گے، اور یہ باطل عقیدہ شفاعت کا رد کیا جا رہا ہے۔ یہ یاد رکھیے، ایک عقیدہ شفاعت حق کے ساتھ ہے اور ایک عقیدہ شفاعت باطل کے ساتھ۔ یہ باطل عقیدہ شفاعت کا رد ہے، شفاعت کا عقیدہ ہے، موجود ہے، اور جیسے کہ پھر وہی کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہاں پر انکار پھر اللہ کے ساتھ
استثنائی قاعدے کے ساتھ اس کا اثبات کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور نہیں کریں گے ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور وہ صرف اسی کے حق میں سفارش کر سکیں گے جس کے لیے اللہ راضی ہو۔ وہاں نہ تھا کہ جس کے لیے اللہ اجازت دے اور ورضی لہ قولا، اور جس کی بات سے وہ راضی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو بات یہی ہے، دونوں چیزوں کو ملا کر دیکھیں تو بات کیا ہے کہ وہ اسی کے حق میں سفارش کر سکیں گے جس کے لیے اللہ راضی ہو، جس کے لیے اللہ اذن دے۔ اچھا، اللہ اسی کے لیے اجازت دے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، ٹھیک ہے، اور جو بات کرے گا، جو شفاعت کرے گا، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور اس کے قول سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، یعنی اس کو جس کو حق شفاعت دیا جائے گا، اور یہ حق شفاعت جو ہے وہ حق کے ساتھ ہی ہے، تو اس سے اللہ راضی ہوگا تو وہ اس کو شفاعت کا حق دے گا، اور جس کے حق میں راضی ہوگا إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى، ہے نا، اور ہوگا لیے من جس کے لیے ارتضا وہ راضی ہو، تو یہ اللہ کی رضا، یعنی پھر وہ یہ نا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی جو رضا ہے وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر، اور وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی طرف سے جو رضا ہے، جو اللہ کی رضا ہے، وہی سب سے بڑی چیز ہے۔ وہ راضی ہوگا تو عقیدہ شفاعت حق کے ساتھ، اختیار کے ساتھ دے دیا جائے گا، تو فرشتوں کو بھی شفاعت کا حق دیا جائے گا، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، لیکن سوائے اس کے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، جس کے لیے اللہ راضی ہو کہ وہ اس کے حق میں سفارش کر سکے۔ تو فرشتوں کا یعنی عقیدہ شفاعت یعنی حق شفاعت وہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے، احادیث سے پتہ چلتا ہے، اور پھر یعنی انبیاء کرام کا، اور یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ شافع محشر کہا گیا، اور یہی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے، اور آپ کی شفاعت کبریٰ اور آپ کی شفاعت صغریٰ قیامت میں تمام انسانیت کے حق میں جو وہ ایک بارش ثابت ہوگی نا، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اس کو یعنی سوچ بھی نہیں سکتے اس وقت، پھر یہ قرآن شفاعت کرے گا، پھر وہی کہ رمضان کے روزے شفاعت کریں گے، یعنی کہ پھر انسان کے جو صالح اعمال ہیں وہ اس کی شفاعت کریں گے، اور یہ قرآن تو قبر میں ایک خوبصورت مونس ہمدرد کی شکل میں سامنے آ جائے گا، اور کہا گیا کہ وہ اس کو یعنی روک لے گا، یعنی فرشتوں کو عذاب دینے سے روک لے گا اور جھگڑا کرے گا، اور آپ دیکھیں کہ دو وہ جھنڈ، وہ بادل، وہ سائبان جو کہ اللہ سے جھگڑا کریں گے، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، اور کہا گیا کہ قرآن میں 30 آیتوں والی ایک سورت ایسی ہے جو اپنے پڑھنے والے کے حق میں جھگڑا کرے گی، اور یہاں تک کہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لے گی۔ تو یہ قرآن بھی شفیع ہے، آپ دیکھیں کیسا خاموش شفیع ہے، اور فرشتے شفاعت کریں گے۔ یہ فرشتوں کی جو اہل ایمان سے محبت ہے نا، تو یہ جو ایک ایمانی رشتہ جو کہا نا عرشیوں اور فرشیوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، اور وہ اس کی بنیاد پر اب بھی دعائیں کرتے ہیں، اب بھی اہل ایمان کے لیے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اور پھر وہ اس وقت بھی ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے، اور یہ کتنی خوش آئند بات ہے کہ کچھ سفارشوں کے ذریعے نا یعنی گناہوں میں ملوث مختلف قسم کے گناہ کرنے کے بعد، غلطیاں کرنے کے بعد جب کوئی راہ صورت اور راہ نظر نہ آئے، تو پھر یہ فرشتوں کی، اس قرآن کی، انبیاء کرام کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اچھا صالحین کی سفارش کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ صالحین کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ سفارش کرا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے حق شفاعت حق کے ساتھ، اور ہوگا اس کے لیے جس کے لیے وہ راضی ہوگا، یعنی مطلق اختیار تو بس اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اس کی جو خوف ہے نا، وہ جو خشیت الہی کی کیفیت ہے، بس وہ اس سے ڈرتے رہتے ہیں، اس سے لرزتے رہتے ہیں،
اور وہ ہمیشہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، ہے نا۔ اب وہ جو یعنی جو مقام عبدیت ہوتی ہے نا، وہ بے خوفی کے ساتھ نہیں ہو سکتی، وہ اللہ سے ہمیشہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ ان کو اتنا اعزاز دے رہا ہے اور وہاں پر وہ شفاعت کا حق بھی دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ان کی حالت ہے نا، وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور جیسے کہ ان کا تو وہ اللہ کے جلال اور جمال کا جو مشاہدہ ہے، اس سے بھی وہ خشیت الہی جو ہے وہ تو باقاعدہ پوری کی پوری نا عین الیقین کے ساتھ ہوتی ہے، کہ وہ اس کی خشیت سے یعنی کیا کرتے ہیں، لرزاں رہتے ہیں، مشفقون، وہ ہمیشہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ جو یعنی جن کو یعنی تکریم دی جاتی ہے، جن کو اعزاز دیا جاتا ہے، آپ دیکھیں جن کو رسالت کے لیے چن لیا جاتا ہے، وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اور جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا نا، اور میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو جو جتنا یعنی قرب اور جتنی وہ عین الیقین اور حق الیقین کی کیفیت بڑھتی جاتی ہے نا، اور اسی لیے کہا نا کہ یخش اللہ من عبادہ العلماء، اور اللہ سے وہ سب سے زیادہ جو بندوں میں سے جو ڈرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، العلماء، وہ جاننے والے ڈرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے بندوں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہیں؟ من عبادہ العلماء، جو جتنا زیادہ جانتا ہے نا، اس کے خوف میں اتنا زیادہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، وہ اتنا زیادہ ڈرتا چلا جاتا ہے۔ یعنی جتنی زیادہ نیکیاں اتنی زیادہ خشیت، جتنا زیادہ اللہ کی فرما برداری اتنی زیادہ خشیت۔ یہ خشیت عبادت، اطاعت، فرما برداری، نیکیوں کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے، پرواز کرتی جاتی ہے۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اچھا ان کے درجات بھی پرواز کرتے جاتے ہیں اور ان کی خشیت بھی پرواز کرتی جاتی ہے، یاد رکھیے گا۔ دیکھیے درجات، بل عباد مکرمون، درجہ تو وہی متعین ہو گیا، اور پھر لیکن پھر ان کا کام بتایا، پھر ان کو شفاعت کا اختیار تک دیا جاتا ہے، ان کا درجہ اتنا بلند کیا جاتا ہے، لیکن وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، لیکن وہ یعنی ہمیشہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اور ان میں سے جو بھی یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ میں بھی الہ ہوں، کیونکہ وہ الہ وہ شریک گڑھ رہے تھے نا، تو وہاں پر باطل عقائد ہیں۔ تو یہاں پر بتایا جائے اگر ان میں سے کوئی، اب دیکھیں اس مقام کو پہنچنے کے بعد بھی اگر ان میں سے کوئی خدائی کا دعویٰ کر دے، کوئی کہہ دے انی الہ من دونہ، کہ اس کو چھوڑ کر، اس اللہ کو چھوڑ کر میں بھی کوئی الہ ہوں، میرے پاس بھی کچھ اختیار ہے، فذلک نجزیہ جہنم، تو بس ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے، کذالک نجزی الظالمین، اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے۔ یعنی اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ کا انکار کر دے یا خود الہ ہونے کا اقرار کر لے۔ تو یعنی سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انکار کرنا، اور پھر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ الوہیت کا اقرار، یعنی کہ خود الہ ہونے کا دعویٰ کر دینا۔ تو فذالک نجزیہ جہنم کذالک نجزی الظالمین، تو بس ان کی جو جزا ہے، ان کا جو بدلہ ہے وہ جہنم ہی ہے، اور کذالک نجزی الظالمین، اور ہم ظلم کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں، اور یہ جو جزا ہے یہ بامعنی سزا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔